کو फोर्थ डायमेंशन के एतबार से डाला। अब साइंसदान ये कहते हैं, समझ में नहीं आता उनको कितने बड़े आलम हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि ये तो 4 डायमेंशंस में इंसान जिंदा है, इसके साथ 5वीं डायमेंशन का एक आलम है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसके साथ 6ठी डायमेंशन है। और साइंसदानों का कहना यह है, जैसे स्टीफन हॉकिंग जो अभी मरा, उनका ख्याल ये था कि 11 डायमेंशंस के आलम है, जिसके अंदर हर आलम इस कायनात जितना ये इससे बड़ा होगा, ये है वो आलम। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बने तो इतनी बड़ी कायनात नहीं, कायनातें मौजूद हैं जो इतनी ही ज्यादा है जितनी यहाँ के सूरज चांद सितारे। तो ये तो मेरे नबी के आलमीन होंगे जिसकी वो रहमत बने। फिर दूसरा मौजू फिर आता है कि रहमत के हवाले से आजकल का जो माशरा देखता हूँ मैं भी बड़ा मुतलाशी रहा इन सारी चीज़ों में। मेरे एक मुकर्रर ने ये भी बात की कि मंतिक बुनियाद बनता है सोच का और 2 + 2 4 करने का। तो मैं अपनी वालदा का मशकूर हूँ कि जब मैं खुद ये चीज़ें तलाश कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मंतिक भी पढ़ो, फ़लसफ़ा भी पढ़ो, सुक़रात को भी पढ़ो, अफलातून को भी पढ़ो, और इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से इल्म हासिल करो। इसी जुस्तजू के अंदर मैंने बुखारी शरीफ की 3 जिल्दें एक वक्त से वक्त तक, आखिरी वक्त तक पढ़ी। और मुझे फिर मेरे दोस्तों ने और आलिमों ने यह कहा कि देखो इसका वज़न तुमको अंदाज़ा नहीं है, मगर पढ़ो ज़रूर, इससे इल्म हासिल करो। मगर उस सारा जो मैंने तलाश किया और सीरत मोहम्मदी के हवाले से जो मैंने ज़िंदगी गुजारी, तो मुझे एक मुकम्मल इंसान नज़र आया जो रहम करता था। और जब मैं दुनिया देखता हूँ तो दुनिया में मुझे वो रहम नज़र नहीं आता। वो रहम करता था, वो उठते बैठते रहम करता था, हर चीज को देखता था तो वो रहमत करता था। लोग 2 यहूदी आए मक्के और उन्होंने किसी से पूछा कि वो इंसान कहाँ है जिसने नबूवत का दावा किया है। तो लोगों ने इशारा किया कि इधर जाओ, इधर मिल जाएगा। वो गए, फिर किसी ने पत्थर मारा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे। तो दोनों जो आए थे तलाश के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर ये सच्चा नबी है, अगर ये सच्चा नबी है तो ये हाथ उठाएगा और अल्लाह से दुआ करेगा कि इन लोगों को सजा दो जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके। और वो क्या देखते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते जरूर हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको माफ कर दे। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा अपना किरदार और मेरे इस जमाने के मुसलमानों का किरदार कि हमारी छोटी छोटी अनाएं हैं। दरगुजर तो दूसरी बात है, दूर की बात है, छोटी छोटी अनाएं हैं जो हमारे आगे आ जाती हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफिल में बैठने का तरीका भी यह था कि जब वो बैठते थे तो इस बात की कोशिश रखते थे कि अपना घुटना भी लोगों से आगे ना हो, और एक एक लम्हा उनका रहमत के एतबार से गुजरता था। गुस्सा उनको कभी नहीं आता था, चेहरा लाल होता था, मगर अल्फाज कभी उनके मुंह से ऐसे नहीं निकले कि लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को, ये मैं इस वजह से सुना रहा हूं कि मैं तो मुतासिर इन चीजों से हुआ हूं। मेरी तलाश खुदा की तलाश तो है, अल्लाह की तलाश तो है कि जिसने पैदा किया, मगर वो पैगाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आया। और उस पैगाम को, उस किताब को उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे उतारा कि अल्लाह ताला खुद पर फरमाते हैं कि उसको देखो, अगर तुमको इस्लाम पहचानना है, करना है, उसको देखो। अल्लाह को जरूरत इबादत की नहीं है, वो अनऊज़ु बिल्लाह किसी चीज का मुतलाशी नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है। अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो इसलिए नहीं पढ़ता कि उसको, नमाज पढ़ता हूं इसलिए कि मुझे जरूरत है। अगर मैं सुबह से शाम तक ये जो तलाश मेरी है, इसमें अब भी बार बार मैं और आप जितने बड़े बड़े आलिम यहाँ बैठे हैं, और मैं तो अनपढ़ सा आदमी हूँ, सब ये रोजाना अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। इसका मतलब ये कि अल्लाह भी जानता है कि मुझे हर वक्त, हर लम्हा सीधे रास्ते की तलाश करनी है। हर लम्हा, दिन में 20-20 मरतबा मैं मांगता हूँ अल्लाह से कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। इसका मतलब मुझे इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मेरा जहन और मेरी जिंदगी भर की कोशिश जो है वो ये होनी चाहिए कि मुझे सीधा रास्ता मिले। जो जितने अल्फाज मैंने यहाँ सुने हैं आज,
وہ بھی میرے لیے کافی ہیں کہ میں پھر اور مزید سیدھا راستہ تلاش کروں. بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم تھی, مجھے آج پتہ چلی کہ میں سیدھا راستہ تلاش کروں, کہ یہ جستجو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور دکھائی ہے, بتائی ہے. اور ہدایت کے اعتبار سے غصہ بھی, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں آتا, لوگ کہتے تھے کہ چہرہ لال ہو جاتا ہے, میں غصہ نہیں آتا. رات کو وہ کسی جگہ پر نماز پڑھنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ بھی نماز پڑھنے لگے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نماز پڑھنے, تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو آداب کا جو بھی خیال ہوگا, مگر زور زور سے بولنے لگے. پھر کسی نے کچھ کنکریاں ماری, ان کو ناگوار گزری میرے نبی کو. وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج اس وجہ سے نہیں نکلا ہوں کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے, مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں. بات ناگوار گزری کہ لوگوں نے کنکریاں بھی ماری, مگر انہوں نے اپنے اعتبار سے خیال کیا. کتنے لوگ ہم میں ہیں جو ان چیزوں کو درگزر کرتے ہیں. میں تو آپ سے اپیل کرتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے نبی کے اندر جتنا صبر اور درگزر تھا, کاش کہ وہ میرے اندر تھوڑا سا بھی آ جائے, تاکہ مجھے معاشرے کے اندر رحم کرنے کا پتہ چلے. قرآن کے اندر والضحیٰ کے اندر آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے یہ دو باتیں ہی پوری ہیں, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہ یتیموں کا خیال رکھو, اور جو سوال کرنے آئے, اس وقت سوالی اس ریاست کے کتنے ہیں. میں سنتا یہ ہوں کہ خط افلاس سے نیچے 40 یا 45% ہیں, یہ ہیں سوالی. تو میرے لیے تو میری حکومت کے حوالے سے, ہمارے پرائم منسٹرز کے حوالے سے, یہ وزراء اکرام یہاں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے, یہ سارے سوالی ہیں. ساری زندگی گزار دیں ان سوالوں کو, اور لوگ جب آپ کے دہلیز پر آ کر کوئی کام چاہتے ہیں اس کو آپ پورا کر دیے تو آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. آسان نہیں ہے مگر یہی طریقہ ہے. آسان نہیں ہے مگر جب تک میں ان کی ساری باتوں کو اپنے اندر اپناؤں نہیں, جب تک میرا مذہب بھی میرے اوپر انسان کے حوالے سے پورا نہیں ہوتا. اگر مذہب کا کوئی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے تو یہ سکھائی ہے کہ اگر میں عبادت کرتا ہوں تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, مگر میں کیوں کرتا ہوں؟ میں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ریمائنڈر کی ضرورت ہے, بار بار اس ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. اور کرنا وہ ہے, جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اعوذ باللہ عبادات کی, ضرورت تو مجھے کرنا کیا ہے. میں نے کرنا یہ ہے کہ میرا اور آپ سے تعلق کیا ہوگا. میرا مذہب صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا غریبوں سے تعلق کیا ہوگا, میرا روسا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا, میرا انسانی حقوق کے اعتبار سے کیا تعلق ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آج آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا کئی مرتبہ ذکر ہوا. اور آپ یہ ذرا سا دیکھ لیجئے, بابر اعوان صاحب نے کہا کہ کمیونیکیشن کا زمانہ, یہاں تقریر کریں گھر تک پہنچتی ہے, مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 آدمی تھا, اور جو وہ کہتے تھے مکبر اس کی آگے روایت کرتے تھے, جو وہ کہتے تھے. اب 1,00,000 آدمیوں میں تصور کیجئے کہ کتنے مکبر ہوں گے, کتنوں نے بات کہاں تک پہنچائی ہوگی. اس دن اتنا بڑا مجمع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں دیکھا. اس دن مجسم رحم دل تھے. کوئی آتا تھا پوچھتا تھا کہ جی یہ میں نے حج کیا, مجھے یہ کسر رہ گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے معاف کیا, اللہ معاف کرنے والا ہے. صحابی انہوں نے اپنے بال کٹوائے تو ایک صحابی مانگنے, انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیجئے, انہوں نے وہ بال ان کو دے دیے. اور جن کے کچھ آج کل بھی جہاں جہاں کچھ موجود ہیں, اس دن انہوں نے بہت کچھ کہا جس کا یہاں ذکر ہو گیا, مگر میں ایک ایسی چیز پر فوکس کرنا چاہوں گا جو بعد میں کروں گا, جس کا میری بہن نگہت ہاشمی نے بھی ذکر کیا اور اوروں نے بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی رحم دلی کے حوالے سے باتیں ہیں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں, پچھلے 2003, 4 یا 5 کے درمیان میں نے ایک چیز پر تحقیق کی, اور وہ تحقیق پھر میں نے چھاپی بھی, اس کو مضمون بھی چھاپا. وہ تھا کہ ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے صحرائے سینا میں,
جو ایک گرجا ہے جس کو سینٹ کیتھرینز مونسٹری کہتے ہیں وہاں پر، اور وہ ڈاکومنٹ کہتا ہے، اور اس کو دنیا کے اندر کوویننٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر اس کی تصویر بھی موجود ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اور یہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ ان کا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میت گزری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا آپ کو معلوم ہے کس کی میت تھی؟ تو حضور نے پوچھا کس کی میت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک یہودی کی میت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تھا نا، تو لہذا یہ رحم دلی اور یہ کہ ساری انسانوں پر ایک رحم کا کیفیت ہو، تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ چرچ بنا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر انجیل کے مطابق اور قرآن کے مطابق، قرآن کسی جگہ کا تعین نہیں کرتا، انجیل کے مطابق کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اور وہ صحرائے سینا کے بیچ میں وہ جگہ ہے، اور وہ چرچ بنایا گیا۔ اس کے پاس ایک جھاڑی تھی جس کو کہا جاتا ہے دا برننگ بش، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے، اس میں حضرت اللہ کے نور سے آگ لگی مگر اس بش کو آگ نہیں لگی۔ اس جگہ پر وہ چرچ ہے، اس کے اندر جو کوویننٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ میرا معاہدہ ہے میری امت کا، اور میرا معاہدہ ہے مسیحی برادریوں کے ساتھ تا قیامت، اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، تا قیامت۔ اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ مسلمان